بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جسے سنتے ہی ہر عاشق رسول کا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ ایک ایسا موضوع جس کا تعلق صرف سفر سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ہے۔ ایک ایسی آرزو جسے دنیا کا ہر مسلمان اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے۔ وہ آرزو کیا ہے؟ وہ آرزو ہے، اے اللہ مجھے بار بار اپنے مقدس گھر کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب فرما، اور بار بار اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی زیارت عطا فرما۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، جب پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے جیسے برسوں کی دعائیں ایک لمحے میں قبول ہو گئی ہوں۔ جب پھر مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم پڑتا ہے، جب مسجد نبوی کے سبز گنبد پر نظر جاتی ہے، جب دل سے یہ احساس جاگتا ہے کہ چند قدم کے فاصلے پر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو زبان خاموش ہو جاتی ہے اور آنکھیں بولنے لگتی ہیں۔ یہ کیفیت صرف وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمین کی حاضری عطا فرمائی ہو، یا جس کے دل میں اس کی شدید طرب ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے گھر اور مدینہ منورہ کی بار بار حاضری کے قریب لے جائے اور بار بار بلاوا آئے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں درود پاک کی عظمت بھی جانیں گے، دعا کی اہمیت بھی سمجھیں گے، اور ساتھ ہی اکابرین علماء اور صالحین کی وہ نصیحتیں بھی سنیں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں حرمین کی محبت کو زندہ رکھا، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور بار بار مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے دل میں ایک ہی دعا بار بار نہ اٹھتی ہو، اے اللہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار اپنے مقدس گھر کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب فرما، اور بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی زیارت عطا فرما۔ یہ ایک ایسی آرزو ہے جس کے لیے کروڑوں مسلمان راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں اختیار کر کے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کے بارے میں ہمارے کابرین علماء اور بزرگان دین نے امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی برکت سے بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، آخر ایسا کیا راز ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں ایک بار بھی حرمین شریفین نہیں جا پاتے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر اور مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما دیتا ہے؟ کیا یہ صرف دولت کا معاملہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر صرف دولت ہی معیار ہوتی تو ہر مالدار شخص ہر سال حج اور عمرہ کرتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک غریب مزدور برسوں کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حرمین پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی وسائل و اسباب رکھنے والا بھی کسی نہ کسی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل بلاوا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہے اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف انتظار کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل، اپنے اعمال اور اپنی دعاؤں کو اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ جب بندہ محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ ایک ایسی عبادت کرتا ہے جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ یہ درود پاک بندے کو دل میں محبت، عاجزی اور شکر پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے بلا لے، بلکہ وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے بلا لے۔ یہی ایک مومن کا انداز ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا، اللہ کے گھر کا بلاوا آئے تو ہی بندہ جا سکتا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہیں، لیکن برسوں گزر جاتے ہیں پھر بھی حج یا عمرہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسری طرف کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ زیادہ مال ہوتا ہے، نہ کوئی ظاہری اسباب، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ حرمین شریفین پہنچ جاتے ہیں۔
یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ میرے عزیز، استطاعت صرف مال کا نام نہیں، کبھی صحت رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی حالات، کبھی وقت، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی اور حکمت کی وجہ سے روک لیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت ذہن میں رکھیں، حج اور عمرے کی توفیق، مکہ اور مدینہ کی حاضری اور بار بار بلاوا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور مشیت سے ہوتا ہے۔ کوئی وظیفہ یا مخصوص تعداد ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ وعدہ موجود ہو کہ اسے پڑھنے سے لازماً دوبارہ حاضری ملے گی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کو اپنی خاص رحمت، برکت اور قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہی عظیم اعمال میں سے ایک عمل درود شریف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں کون سا عمل ایسا ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، پھر اہل ایمان کو بھی اسی عمل کا حکم دیا جائے؟ یہ درود شریف کی عظمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور جس دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے وہ دل مدینے کی یاد سے خالی نہیں رہتا۔ علماء کرام نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ درود شریف صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ محبت رسول کی علامت ہے، اور جو دل محبت رسول سے آباد ہو جائے وہ ہر وقت یہی دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے بار بار اپنے محبوب کے شہر کی حاضری عطا فرما۔ یہ دعا اگر اخلاص، حلال رزق، تقوی، توبہ اور کثرت درود کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اسباب پیدا فرما سکتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اس لیے بہت سے صالحین اور اہل علم نے اپنی ذاتی مشاہدات بیان کیے ہیں کہ وہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائی، لیکن وہ اسے کبھی شرعی ضمانت نہیں کہتے بلکہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن دعا کے بھی آداب ہیں۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور دعا کے اختتام پر بھی درود پڑھنا قبولیت دعا کے اسباب میں سے۔ اسی لیے بہت سے اکابر علماء، محدثین اور فقہاء نے بندوں کو کثرت درود کی تلقین کی ہے، کیونکہ درود نہ صرف ایک عظیم عبادت ہے بلکہ بندے کے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ دعا کے آداب میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہترین طریقہ ہے۔ اسی مفہوم کو بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے کہ درود شریف کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پیارے دوست، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جو لوگ ہر وقت مدینے کی بات کرتے ہیں، ہر وقت نعتیں سنتے ہیں، ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے دل ہر وقت مدینے میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والا نور ہے، یہ محبت کی زبان ہے، یہ وفاداری کا اعلان ہے، اور جب محبت سچی ہو جائے تو محبوب کے شہر کی یاد بھی ہر لمحہ ساتھ رہتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کے دل میں عجیب سکون پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت بڑھتی ہے، عبادات میں لذت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اہل علم کی کتابوں میں ایک صالح بزرگ کا واقعہ منقول ہے کہ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی دعا یہی تھی
کہ یا اللہ میری زندگی مدینے کی محبت میں گزرے، اور جب تک زندگی ہے مجھے بار بار اپنے محبوب کے شہر کی حاضری عطا فرما۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے، مدینہ منورہ کی زیارت کی سعادت ملی۔ جب ان سے اس کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں کسی وظیفے کی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہوں۔ درود شریف نے میرے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے راستے کھول دیے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے گھر کا مہمان بنا دیتا ہے تو اسے اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر دوبارہ حاضری کی تمنا ہو تو صرف زبان سے دعا کافی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال بھی پیدا کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جس کی اہل علم نے بڑی ترغیب دی ہے، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی آسانی کا خیال رکھنا اور اللہ کے مہمانوں کا احترام کرنا، کیونکہ جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے، اور بہت سے صالحین نے امید ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت پر اپنے فضل سے بندے کو دوبارہ بھی حرمین کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ ایک امید اور دعا ہے۔ اسی طرح کثرت سے درود پاک پڑھنا، توبہ استغفار کرنا، حلال رزق اختیار کرنا، والدین کی خدمت کرنا، حقوق العباد ادا کرنا اور ہر نماز کے بعد عاجزی سے حرمین کی حاضری کی دعا مانگنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی مکہ اور مدینہ سے سچی محبت رکھتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کا مہمان بنائے، اگر آپ بھی روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی سعادت چاہتے ہیں تو روزانہ کثرت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت کی، درود شریف پڑھیے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت ضرور موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کئی سالوں سے دعا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے مالی حالات اجازت نہ دیتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے بارہا کوشش کی ہو لیکن ابھی تک حرمین کی حاضری نصیب نہ ہوئی ہو، تو آج ایک بات اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کبھی دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہو سکتی۔ جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، وہی رب آج بھی زندہ ہے، وہی قادر ہے، وہی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، توبہ استغفار کا معمول بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف بھیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، حلال رزق اختیار کیجیے، اور ہر روز عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے، یا اللہ، میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تیرے فضل کی امید پر تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ اگر تو چاہے تو مجھے بھی اپنے گھر کا مہمان بنا دے، مجھے بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، اور بار بار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی حاضری عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور میری زندگی کا خاتمہ ایمان، سنت اور تیری رضا پر فرما، آمین۔ آج ہم ایک عہد کریں، ہم صرف حرمین دیکھنے والے نہیں بنیں گے بلکہ حرم والوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم صرف مدینے جانے کی دعا نہیں کریں گے بلکہ مدینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے۔ ہم صرف درود شریف زبان سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے اخلاق، معاملات اور کردار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیں گے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لیا تو اس نعمت کی قدر کیجیے، اور اگر ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی تو امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ جب چاہتا ہے ایک لمحے میں حالات بدل دیتا ہے۔ کون جانتا ہے، شاید اس وقت آپ کی آنکھ سے گزرنے والا ایک آنسو، آپ کے دل سے نکلنے والی ایک سچی دعا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا جانے والا ایک مخلصانہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی قبولیت پالے کہ آپ کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کے دروازے کھل جائیں، اور پھر ایک دن آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں،
لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، یا مسجد نبوی میں ادب سے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو پیارے دوستو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں اپنے گھر کی محبت پیدا فرما، ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری یہ حاضری اپنی رضا، قبولیت اور مغفرت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، سبسکرائب کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے میزبان محمد جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔